اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے المومن یعیش بین الخوف والرجاء۔ سب سے پہلے ہم اہم مناسبت منقذ بشریت کے روز ولادت کے موقع پر سرکار امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، مراج کرام، علماء، مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس اہم موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سبق لیں، ایک پیغام لیں، ایک میسج لیں، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے روایات میں کہ مومن جو ہے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ مومن چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا پرہیزگار ہو، اگر یہ دو صفتیں نہیں ہیں تو وہ مومن جو ہے ناکام ہے۔ تو آج یعنی تفصیل سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، لہذا اختصار کے طور پر یورپ کے ایک اسکالر نے ریسرچ کیا کہ قوم تشیع زندہ ابھی تک کیوں ہے۔ ہماری تاریخ پر غور کیا کہ ہر جو ہے زمانے میں انہیں دبایا گیا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے، انہیں جو ہے کچلا گیا ہے، یہ ظلم و ستم کے شکار ہوتے رہیں، اس کے باوجود بھی اصل جو اہداف اسلام ہے انہی کے پاس ہے، اصل دین انہی کے پاس ہے، اصل جو ہے جذبہ شہادت انہی کے پاس ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس بندہ نتیجے پر پہنچا ان کا ایک عقیدہ جو ہے وہ اہم کردار اس میں ادا کرتا ہے۔ کہا وہ کیا عقیدہ ہے؟ کہا عقیدہ مہدویت۔ یہ شیعہ جتنا بھی لوگ انہیں پریشان کرنے، انہیں جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیں، لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، امام دیکھ رہا ہے، اور وہ امام آنے والا ہے۔ یہی عقیدہ جو ہے امام علیہ السلام کے وجود کا جو عقیدہ ہے، جو امام برحق کا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے لیکن ہم سے غافل نہیں ہے، ہم سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نان مسلم جو ہمارے قوم پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ، یہ جو ایمان ہے ہر مومن کے دل میں، ہر جوانوں کے جو ہے دل میں، یہی ان کو آگے لے جا رہا ہے، بچا رہا ہے۔ اب یہیں سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ جس چیز کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم ملتفت نہیں ہیں، اس چیز کی طرف نان مسلم متوجہ ہے۔ اگر ہم یعنی یہیں سے غیبت امام علیہ السلام میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر اس کو بہت شارٹ اور بہت جو ہے مختصر بیان کیا جائے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرف بھی جائیں، اچھائی کی طرف جائیں، پھر بھی نظر میں ہو کہ ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ نستجیر باللہ خدا نخواستہ بڑھے تو فوراً یہ ذہن ہمارا امام دیکھ رہا ہے تو بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ اگر ہمیں واقعاً درس عبرت لینا ہے تو یہی لینا ہے کہ ہمارا امام، اور ایک اہم، یہ بھی بہت مختصر میں، یعنی بے شمار روایات ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے، ہمارے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، اس کے رسول دیکھ رہے ہیں، اور ائمہ علیہم السلام دیکھ رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ہمارے جو ہے عمل ڈیلی اپڈیٹ ہوتا ہے، یعنی ہر روز جو ہے امام کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے نہیں، شب جمعہ پیش ہوتا ہے، تو دونوں میں کوئی تضاد، کوئی تنافی نہیں ہے۔ شب جمعہ یعنی پورے ہفتے کا پیش کیا جاتا ہے، ڈیلی جو ہے روز کی خبر جو ہے ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ اب امام جب دیکھتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کو کہ ہمارا چاہنے والا آج اس نے کیا کیا ہے، اگر جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، نیکی ہوتی ہے، تو امام علیہ السلام خوش ہوتے ہیں،
اور دعا دیتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو ہمارے امام گریہ کرتے ہیں، اے عاشقان امام زمان علیہ السلام، اے نوجوانوں، بس یہیں سے ایک سبق جو ہے ہم اور آپ کو، ہم سب کو لینا ہے کہ کیا ہم سبب بنیں اور ہم امام کی خوشی کا جو ہے سبب باعث بنے، یا امام کو رلانے کا سبب بنے۔ اگر ہمارے اعمال سے امام خوش ہوتے ہیں یقیناً ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر امام گریہ کرتے ہیں، بس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کیا امام کو رونے کے لیے، امام کو گریہ کرنے کے لیے کربلا کا غم کم ہے؟ جناب زہرا کا غم کم ہے کہ ہم اپنے برے اعمال سے امام کو مزید گریہ میں مبتلا کریں، امام کو مزید غمزدہ کریں؟ یقیناً اگر اس چیز کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور غیبت کی ذمہ داریاں بھی ادا ہو جائے گی۔ الہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما، والحمدللہ رب العالمین۔